بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کلاس، ہم نے لیکچر نمبر 1 میں عقیدہ توحید کے بارے میں تفصیلاً پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ میری اس کاوش سے پورا استفادہ کریں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے وجود باری تعالیٰ کے اثبات میں قرآنی دلائل پر مفصلاً بات کی۔ امید ہے آپ وجود باری تعالیٰ کے اثبات میں قرآنی دلائل دینے کے اہل ہو گئے ہوں گے۔ آج ہم شرک پر بات کریں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کا آغاز کیسے ہوا، شرک کیا ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں۔ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید ہی کا قائل تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدہ کی تعلیم دی، مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو گئے، اور ایک اللہ بزرگ و برتر کے بجائے کئی خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا۔ ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اس سے ایسے خوفزدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا، آندھیوں کے دیوتا وغیرہ گھڑ لیے۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک کی مذمت کی۔ قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان آیت نمبر 13۔ ترجمہ، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ نساء آیت نمبر 48۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا وہ بخش دے گا۔ شرک کے لغوی معنی حصے داری اور ساجھے پن کے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصے دار اور ساجی ٹھہرانا۔ اور شرک کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ذات میں شرک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر کہ اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح 2 خداؤں یا 3 خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ اخلاص آیت نمبر 3 and 4۔
ترجمہ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اور شرک کی دوسری قسم ہے صفات میں شرک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی و ابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیسا کمثلہ شیء، سورۃ شورى آیت نمبر 11۔ ترجمہ، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس میں جو صفت بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں۔ اور تیسری قسم ہے شرک کی صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے، ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں۔ حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اسی کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ ترجمہ، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ ترجمہ، اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، بجز اس کے کوئی معبود نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ ترجمہ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جس کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی منعم حقیقی سمجھا جائے اور خلوص دل سے اس کا شکر بجا لایا جائے۔ یہ شکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیا جائے، بلکہ اس کی حقیقی صورت یہ ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ صرف اللہ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے۔ ہمیں اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے لو لگائی جائے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھ کر اسی کے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو زبانی طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی عاجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حقدار ہے۔ انسان کی اسی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ،
لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 74 اور 75۔ ترجمہ: اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم کو کہ شاید ان کی مدد کریں، نہ کر سکیں گے ان کی مدد، اور وہ ان کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے لا حاضر کیے ہوئے۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، سورۃ الملک آیت نمبر 21۔ ترجمہ: بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر اللہ اپنی روزی بند کر دے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے شرک کیا ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں کے بارے میں تفصیلاً پڑھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کا عقیدہ توحید مزید پختہ ہوا ہوگا، اور شرک کے بارے میں قرآنی احکامات سے بھی واقف ہوئے ہوں گے، اور آپ کی بک کے مشقی سوالات کرنے کے بھی یقیناً اہل ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات پر ہمارا ایمان مزید مستحکم کرے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔